السلام علیکم، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اور آج کے دن ہم گئے تھے حضرت ابو ایوب انصاری کے مزار پر۔ تو یہ ان کے مزار کا باہر کا حصہ ہے، اور یہاں یہ بہت بڑا فاؤنٹین تھا اور لوگ کافی کم تھے۔ آئی تھنک کرونا وائرس کی وجہ سے لوگ کافی کم تھے یہاں پہ۔ اور آج کے دن آئی تھنک ہاٹسٹ ڈے تھا اس دن استنبول میں، اور یہاں پر اتنا سکون تھا کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی۔ یہ جب بندہ وہاں پر جائے دین ایکسپیرینس ہو سکتا ہے کہ وہاں پر کتنا سکون ہے۔ ادروائز ہم ویڈیوز دیکھ لیتے ہیں لیکن ہم وہ سچویشن فیل نہیں کر سکتے۔ تو اگر آپ استنبول جائیں تو ضرور اپنا ایک دن فکس رکھیں حضرت ابو ایوب انصاری کے مزار کے لیے، کیونکہ پورا دن چاہیے اس کو ڈیٹیل میں دیکھنے کے لیے، کیونکہ انہی کے نام کا وہاں پہ قبرستان بھی ہے جہاں بہت سے صحابہ کرام کی بھی قبریں ہیں۔ تو یہ یہاں پر ایک سائٹ پر جگہ تھی جہاں کبوتر تھے کافی زیادہ، تو بچوں کو شوق تھا کہ بھی ہم ان کو فیڈ کریں نا، تو سائڈ میں دکان تھی، میں نے ان کو بچوں کو لے کے دیا۔ ان کا وہ فیڈنگ کپس بنائے ہوئے تھے، تو وہ بچوں کو لے کے دیے۔ ان کو بہت اچھا لگ رہا تھا ان کو فیڈ کرنا، اور خوش ہو رہے تھے کافی۔ ماشاءاللہ میرے بچوں نے کافی انجوائے کیا، کیونکہ بچوں کو ایسی جگہوں پہ بھی لانا چاہیے۔ ان کے ایمان میں مضبوطی آتی ہے، ان کا ایمان پختہ ہوتا ہے، کیونکہ دنیا کی جگہوں پر تو ہم ان کو لے کے جاتے ہیں، ایسی جگہوں پہ بھی لانا چاہیے۔ تو بس یہ ہماری کوشش تھی کہ استنبول آئے ہیں تو یہاں سے ضرور وزٹ کر کے جائیں۔ تو ہمیں یہاں سے کوئی ٹور گائیڈ نہیں ملا، کیونکہ وائرس کی وجہ سے لوگ بھی کافی کم تھے، اور یہ سروس آئی تھنک اویلیبل نہیں تھی، وہاں پہ لوگ نہیں تھے نا۔ جو گائیڈ تھے وہ میرے خیال میں اویلیبل نہیں تھے، کیونکہ ہم نے ایک دو شاپس کھلی تھی، ہمیں ان سے پوچھا کہ بھی ہمیں ٹور گائیڈ چاہیے، تو انہوں نے بتایا کہ ابھی وائرس کی وجہ سے تو وہ نہیں آ رہے نا اپنی جابس پہ۔ کیونکہ اگر آپ جائیں نا، انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم کبھی جانے کا ارادہ ہوا تو ٹور گائیڈ سے ضرور انفارمیشن لیں کہ یہ جو سائٹ پر کئی قبریں تھیں جن کا عام انسان کو پتہ نہیں چل سکتا کہ وہ کن کی ہیں۔ اگر ٹور گائیڈ ہوگا تو وہ آپ کو ایکسپلین کر سکتا ہے کہ یہ کس کس کی قبریں ہیں۔ تو انشاءاللہ کبھی زندگی میں دوبارہ جانا ہوا تو یہ بھی ایکسپیرینس کریں گے۔ لیکن جب ہم اندر گئے تھے تو وہاں کے جو ملازمین تھے یا جو مسجد کے اندر تھے لوگ، انہوں نے ہمیں کافی گائیڈ کر دیا تھا، بتا دیا تھا۔ جیسے یہ درخت جو ہیں مڈل میں، وہ اس ٹائم کے درخت ہیں جس ٹائم پہ یہ حضرت ابو ایوب انصاری کی قبر بنائی گئی، یہ اس ٹائم کے درخت ہیں۔ تو اور جو بالکل ان کے قبر مبارک کے اپوزٹ سامنے ہی ان کی مسجد ہے، اور اس کی بیک سائڈ پہ بہت بڑا قبرستان ہے۔ اتنا بڑا قبرستان ہے کہ ہزاروں اس میں قبریں ہیں۔ تو یہاں سلیم انٹر ہوئے ہیں، ہمیں پتہ نہیں چلا، تو یہ انٹرس یہاں سے نہیں تھی، باہر کی طرف سے تھی۔ تو مجھے تھا کہ پتہ نہیں عورتیں جا سکتی ہیں کہ نہیں، لیکن سلیم نے اندر جا کے پھر میک شور کیا تو انہوں نے کہا عورتیں جا سکتی ہیں۔ تو پھر الحمدللہ ہم نے وہاں دعائیں کی، ہم نے وہاں سورہ فاتحہ ادا کی، بچوں نے پڑھی، بچوں نے دعائیں کی۔ تو بہت ہی یہ خوبصورت تھا، اتنا خوبصورت تھا کہ میں بتا نہیں سکتی آپ کو کہ یہاں پہ کتنا سکون تھا۔ اور یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نایاب نوادرات تھیں، جو کیونکہ میں ولاگ نہیں کر رہی تھی، میں ایک عام ویڈیو گھر کی بنا رہی تھی، تو انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم کبھی چکر لگے گا تو میں بہت ڈیٹیل سے وہ ولاگ بناؤں گی، اس کا ویڈیو بناؤں گی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہاں پر انٹرس میں ہی چیزیں تھیں کہ جن کو میں اچھی طرح شوٹ نہیں کر پائی، ان کی ویڈیو نہیں لے سکی۔
تو ان میں ایک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے داڑھی مبارک کے بال تھے، اور سیکنڈ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے لگائے ہوئے پودے کے پتے، وہ تھے، اور تھرڈ چیز تھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود و سلام بھیجنے اور ان کے ساتھ ہم کلام ہونے والا پتھر کا ٹکڑا، اور فورتھ جو چیز تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کی مٹی کا ٹکڑا۔ تو ان کا یہ دیکھیں، یہ فرنٹ میں ہی یہ چیزیں یہ چاروں پڑی ہوئی تھیں، تو میں ان کا زومنگ نہیں بنا سکی، تو کرٹسی میں ہی میں پاس نہیں گئی کیونکہ سیکیورٹی مین تھے، تو مجھے تھا کہ بھی مے بی وہ کہیں گے کہ آپ ان کی ویڈیو بنا رہی ہو، تو میں بس سائٹ سے گزر گئی، لیکن وہاں بنا سکتے تھے ویڈیو۔ تو انشاءاللہ کبھی نیکسٹ ٹائم چکر لگے گا تو میں ضرور اس کا ڈیٹیل میں ویڈیو کر کے لاؤں گی۔ اور یہ ہماری دنیاوی گنہگار آنکھیں یہ سب چیزوں کی زیارت کر رہی تھیں، تو یہ تو اللہ پاک کا بہت فضل و کرم ہے کہ ہم یہ چیزیں دیکھ پائیں۔ تو یہ حضرت ابو ایوب انصاری کی قبر مبارک کا منظر ہے، اور بہت ہی کوئی عجیب سا سکون تھا یہاں پر، اور ہم نے یہاں پہ دعائیں کیں، ڈھیروں دعائیں کی ہم نے یہاں پر۔ الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ ہم یہاں کی زیارت کر سکے۔ اور اس کے بعد ہم ان کے قبر مبارک کے جو باہر بالکل اپوزٹ جو بلڈنگ تھی وہ تھا انہی کے نام سے مسجد، حضرت ایوب انصاری کی مسجد، بالکل ان کے اپوزٹ ہی تھی۔ تو ہم نے وہاں پہ نفل ادا کیے، اور پھر اس کے بعد ان کا جو بیک سائڈ پہ قبرستان تھا، تو وہاں پہ بھی بہت سے صحابہ کرام کی قبریں ہیں جن کا ہمیں نہیں معلوم، تو اگر آپ کے ساتھ ٹور گائیڈ ہو تو وہ آپ کو بہت اچھے طریقے سے بتا سکتا ہے۔ تو انشاءاللہ کبھی زندگی میں نیکسٹ چکر لگے گا تو پھر ٹور گائیڈ کے ساتھ آپ کو پراپر ایک ولاگ بناؤں گی کہ ہم لوگوں کو پتہ ہو کہ وہاں پر کتنے عظیم لوگوں کی قبریں ہیں۔ اور کسی نے بتایا تھا کہ وہاں پر جو طیب اردگان ہیں ان کے استاد جو ہیں ان کی بھی قبریں وہاں پہ موجود ہیں۔ یہ دیکھیں یہاں سے قبر اس کا جو ابھی دروازہ تھا وہاں سے قبرستان سٹارٹ ہو جاتا ہے، اور یہ کافی بڑا ہے، یعنی کہ چاروں طرف آپ اس قبرستان کو پائیں گے۔ اور یہ درمیان میں صحن ہے، یہ مسجد ہے، اور رائٹ سائڈ پر حضرت ایوب انصاری کی یہ قبر مبارک ہے، اور یہ درمیان میں جو درخت لگے ہوئے ہیں یہ اس ٹائم کے درخت ہیں۔ بہت سکون تھا یہاں پر کہ بس انسان یہاں پر بیٹھا رہے، اور پھر وہ اس ٹائم پہ نہیں رہتا، وہ کسی اور ٹائم میں چلا جاتا ہے، بلیو می۔ اسی ٹائم کے درخت ہیں بیٹا، یہ اس ٹائم کے درخت ہیں۔ ہاں ہاں جی بالکل پڑھ لیں، چلو بیٹا آج نفل پڑھ لیں۔ اور یہاں پر قبرستان سٹارٹ ہو گیا تھا یہاں سے، اور یہ سائیڈوں پہ، دونوں سائیڈوں پہ
بے شمار قبریں تھیں، اتنی قبریں تھیں، یہ بہت خاص لوگ ہیں، اور کوئی بتانے والا ہونا چاہیے وہاں پر کہ یہ کس کس کی قبر ہے، اور مجھے بڑا تجسس ہے انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم گئے تو میں یہ ضرور فائنڈ آؤٹ کروں گی، اس پہ ایک ولاگ بناؤں گی کہ یہ کس کس کی یہاں پہ قبریں ہیں۔ اور یہ یہاں پر ایک قبر بالکل ٹوٹی ہوئی تھی جس کے نیچے بلی بیٹھی ہوئی تھی، یہاں ہم نے نوٹس کیا تھا کہ ان قبروں کی کوئی مینٹیننس نہیں تھی، کیونکہ بہت سی قبریں یہاں پر بیڈلی ٹوٹی ہوئی تھیں اور وہ ٹوٹی ہوئی تھیں اوپر سے، تو انہوں نے کوئی ان کو ریپیئرنگ نہیں کیا ہوا تھا، آئی ڈونٹ نو وائی۔ تو یہ تو ساتھ میں کوئی اگر اوبیسلی ٹور ہوتا تو وہ میں بتاتا کہ بھی انہوں نے مینٹیننس کیوں نہیں کی ہوئی تھی۔ تو یہ ایک قبر تھی جس کے بالکل اندر بہت بڑا درخت تھا، اور اس کی میرے خیال میں جو روٹس تھیں وہ اتنی بڑی تھیں کہ وہ کافی قبروں کو اس نے ڈسٹروائے کیا ہوا تھا۔ بہت کوئی یہ پرانی قبریں لگ رہی تھیں کہ جو ان کے اوپر ٹرکش لکھی ہوئی تھی تو ہم ان کو پڑھ نہیں سکتے تھے، اگر انگلش ہو تو چلو ہم ریکگنائز کر سکیں یا پڑھ سکیں، لیکن ٹرکش تو جو یہاں کا لوکل بندہ ہوگا وہی بتا سکتا ہے۔ اینی ویز پھر بھی کافی آئیڈیا ہو گیا تھا۔ اس کی ایک آنکھ اور ہے، ایک آنکھ اور ہے، ایک آنکھ اور ہے، ایک آنکھ اللہ کی قدرت ہے، ایک آنکھ اور یہ جو بالکل ایک کیبن سا بنایا ہوا تھا جس کے اندر 3 کے 4 یہ قبریں تھیں، اور بھی کوئی ہوں گی مے بی، تو ہم دیکھ نہیں پا رہے تھے کیونکہ باہر سے یہ بند تھا، لاک کیا ہوا تھا، تو ان کے کوئی ٹائمنگز ہوں گے کہ جب یہ اوپن ہوتے ہوں گے۔ یہ 3-4 جگہوں پہ ایسے بنائے ہوئے تھے، یہ بند تھا تو یہ ہم باہر سے ہی یہ اس کا ویو کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، تو مے بی یہ بھی کسی صحابہ کرام کی قبریں ہوں گی تو جو انہوں نے محفوظ کی ہوئی ہیں۔ اور یہ سڈنلی ایک بندے نے یہ اوپن کیا، یہ کوئی 2nd کے 3rd نمبر پہ تھا یہ بنایا ہوا روم تھا، اور اس کے اندر کافی تھیں قبریں نا، تو وہ ٹرکش مین تھا، اس کو انگلش آ نہیں رہی تھی تو ہم اس سے کچھ پوچھ نہیں سکتے تھے، اور ان قبروں کے باہر جو جن کے نام لکھے ہوئے تھے وہ بھی ٹرکش میں ہی تھے، تو ہمیں بس یہی اندازہ تھا کہ جن لوگوں کو انہوں نے اتنا محفوظ کر کے رکھا ہوا ہے تو آبویسلی یہ کسی صحابہ کرام کی قبریں ہیں۔ اور بس یہ ہم نے دیکھنے کے بعد، یہاں بچوں کو بھوک لگی ہوئی تھی، ان کو بریک فاسٹ کروایا، اور پھر ہم کافی لیٹ گئے تھے، یہاں سے بیٹھے رہے تھے اندر اور کافی لیٹ گئے تھے۔ تو اگر آپ کو میرا ولاگ اچھا لگا آج کا تو پلیز اس کو لائک کریں اور سبسکرائب ضرور کریں، شیئر کریں، اور بیل بٹن کو ضرور پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر بیسس پہ میرے نوٹیفیکیشن ملتے رہیں۔ تو سبسکرائب کرنا آپ کا ضروری ہے، اسی سے مجھے پتہ چلے گا کہ آپ کو میرا ولاگ اچھا لگ رہا ہے، آپ کو جو میں آپ لوگوں کے لیے محنت کر کے یہ ولاگنگ بنا رہی ہوں آپ پسند کر رہے ہیں کہ نہیں۔ تو پلیز میرا چینل سبسکرائب کریں اور شیئر ضرور کریں، دعا میں بہت یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔